حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد آئے، محدثین جمع ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی گئی کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کی۔ ان احادیث کے متن اور سندوں کو بدلا گیا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سنتے اور کہتے، مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنی 10 حدیثیں سنا چکے اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ ان سے بدظن ہوئے اور کہنے لگے، یہ کیسے امام ہیں کہ 100 احادیث میں سے چند حدیثیں بھی نہیں جانتے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم نے پہلی حدیث یوں سنائی تھی اور پھر صحیح حدیث سنائی، دوسری حدیث کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ حدیث اس طرح سنائی تھی جبکہ صحیح حدیث یہ ہے، اور پھر صحیح حدیث سنائی۔ مختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آدمیوں کی مکمل حدیثیں پہلے ان کے رد و بدل کے ساتھ سنائی اور پھر صحیح اسناد کے ساتھ حدیثیں سنائی۔ اس مجلس میں امام صاحب کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلط احادیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس کرشمہ پر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیثیں بھی یاد کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اس سخت ترین محنت اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا یہ لقب قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر کسا، پرکھا اور جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیریں بن گیا۔